بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک پہاڑ کی چٹان کھسک آنے کی وجہ سے غار میں پھنس گئے. وہ تو پناہ لینے کے لیے رکے تھے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی, پھنس گئے, وہی قبر بن گئی. رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, کوئی ان کے پاس آسرا نہیں تھا کہ نکل جائیں. تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے. تو تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو جو زندگیوں میں کی گئی تھی. یہ صحیح حدیث ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اس میں سے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا, اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں کو نہیں کھلا دیتا تھا. اس کی بوڑھی ماں تھی. ایک رات وہ آیا اور بچے بھوکے تھے. اس وقت بچے باپ سے لپٹ گئے کھانے کے لیے. وہ بندہ کہتا ہے اس وقت بھی جب شدت سے مجھے بھوک لگی تھی میرے بچوں کو, سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو چبا کر کے کھلایا, پھر بچوں کو کھلایا. اے رحمان اگر تجھے یہ ادا پسند آئی ہو میری زندگی کی تو اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے. پہاڑ کی چٹان تھوڑی کھسک گئی, لیکن اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکتے. دوسرے نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, اے رب العالمین تو بہتر جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا اور ہمارے درمیان محبت چلتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ سارے لوگ چلے گئے اور ہم دونوں تنہا تھے. ایک عاشق اور معشوقہ دونوں کسی جگہ تنہا ہو جائیں تو شیطان تیسرا آ ہی جاتا ہے. دونوں کہتے ہم گناہ کا پورا ارادہ کر لیے تھے, کوئی نہیں تھا, مگر میرے اس چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ ڈرو اللہ دیکھ رہا ہے, ہم تنہا نہیں ہیں. اور اس دن سے آج تک اے رب العالمین میں نے اپنے جسم کو گناہ کے دھبے لگنے سے بچا رکھا ہے. موقع تھا گناہ کا مگر تیرے خوف سے میں نے گناہ نہیں کیا. اس نیکی کو اس نے وسیلہ بنایا تو چٹان کھسک گئی. تیسرا جو بندہ تھا جو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے, جو میرے ٹاپک ہے, جو ہمارا آج کا عنوان ہے, تیسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں مزدوروں کو اپنے ہاں کام کے لیے رکھتا تھا, کام کراتا تھا, زمینوں کا مالک تھا. ایک مزدور ایسا بھی آیا میری زندگی میں کہ اس کی ماہانہ تنخواہ دی جانی تھی لیکن اس سے پہلے وہ غائب ہو گیا. توجہ, یہ بندہ کہتا ہے اللہ میں اس کی مزدوری کو, اس کی تنخواہ کو رکھ لیا, چاہتا تو کھا لیتا جیسے سارے سیٹ کھا بیٹھتے. جتنے بھی مزدوروں کی تنخواہ ہیں کاٹ لی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے. مسلمان اگر ہو تو توجہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. اللہ کو یہ پسند ہے. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, میں نے اس کی مزدوری کو لے کر ایک بکری خرید لی اور بکری کو پالا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا ہے بکری کو پالا, بکری نے بچے دیے اور پھر اس میں برکت اتنی ہوتی گئی, سالوں بیت گئے, بکریوں سے بکریاں, بکریوں سے بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ ریوڑ ہو گیا, بلکہ ایک میدان میں بھی وہ بھر نہیں پاتی تھیں. مجھے شہر سے باہر جانا پڑا, شہر سے باہر بہت بڑا میدان ان بکریوں کے لیے, ایک بکری سے اتنی بکریاں ہو گئی. اور یہ بھی بات بتا دوں میرے آقا نے فرمایا بکری میں برکت ہے, سارے جانوروں میں بکری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں لیکن اس میں سے ایک بکری بھی نہ اس نے بیچا, نہ کھایا, نہ استعمال کیا. کئی سالوں کے بعد وہ مزدور واپس آ جاتا ہے اور آ کر کے اس نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا, کام کرتا تھا, اور ایک آخری وقت ایسا آیا تھا کہ میں اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا. اگر ہو سکے تو آج میری بڑی مجبوری ہے, میں بہت بے بس ہوں, میری وہ مزدوری اگر آپ کے پاس رکھی ہو تو مجھے دے دیجیے. یہ بندہ کہتا ہے میں اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کہا یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کی ہیں, یہ تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا سیٹھ صاحب کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ, میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ایک بکری بھی آ سکے. آج کے زمانے میں اتنی ساری بکریاں,
وہ کہتا ہے جس وقت تو اپنی تنخواہ چھوڑ گیا تھا میں اس وقت تیری رقم سے ایک بکری خریدا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا کی. وہ بندہ دیکھتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں. بکریاں ہی نہیں، اس میں سے ایک بال بھی میرا نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے، بکریاں بھی تیری، رسیاں بھی تیری. وہ بندہ خوشیوں کے ساتھ ہانکتے ہوئے وہ بکریاں لے کر کے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو اپنے حقوق اور معاملات میں اتنا پکا ہو. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ کہتا ہے اللہ یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا. رب تعالیٰ نے اس کی یہ دعا سنی. حضور فرماتے فوراً وہ چٹان کھسک کر کے نکل چکی تھی. تینوں باہر آ گئے تھے. بڑی بڑی مصیبتوں میں آج بھی ہم گرفتار ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو رکھو اور دعا کرو. ہم نے کسی انسان کے ساتھ اگر اس کی مصیبتوں میں ایسا سلوک کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آج رکھو، دیکھیں مصیبتیں کیوں نہیں دور ہوتی. ہم نے تو ایسی چیزیں کہاں رکھی ہیں. اسی لیے معاملات میں اسلام بہت زیادہ تاکید کیا ہوا ہے. میرے عزیزو کچھ لوگوں کو باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن یہی صحیح ہے عزیزو، یہی صحیح ہے. آج اگر تم ان حقوق کی پامالی کرو گے تو قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا جن کا آخرت کا تصور ہی نہیں. آپ کو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے. اس لیے اپنے معاملات کو صحیح رکھو. ایک لقمہ بھی بلکہ ایک جنازہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایسا آیا تھا، صحابہ کھڑے ہیں، صفے لگائے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا اس مرے ہوئے آدمی پر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم کا قرضہ باقی ہے. حضور پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے اس ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا بس. ہم تو اس کو بس کہتے ہیں نا تھوڑا سا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. دوسرے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضور نے پوچھا کب تک ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے شام تک کا وقت دیا جائے، اس کی طرف سے جس کا قرضہ باقی ہے میں وعدہ کر دوں گا. جب انہوں نے یہ ضمانت لے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ ہے اسلام.